عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت بہت عظیم ترین شخصیت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عبقری قرار دیا ہے، اور عبقری جیسی شخصیت صدیوں میں پیدا ہوتی ہے۔ اور اسی لیے میں نے بیان کیا کہ اگر ان کے تمام کارناموں کو، ان کی خدمات اور کوششوں کو بیان کیا جائے تو سلسلہ کبھی منقطع اور ختم نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی تھی کہ شہید کیے جائیں گے، اور یہ بھی آپ کی نبوت کی صداقت کی ایک دلیل ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسا ہمارے نبی نے پیشین گوئی کی تھی کہ ان کو شہید کیا جائے گا، ان کو شہید کیا گیا۔ ہمارے نبی نے عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا، ان کو بھی شہید کیا گیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا، ان کو بھی شہید کیا گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہمارے نبی نے فرمایا کہ انہیں ان کی امت ہی کے لوگ شہید کریں گے، ان کو بھی شہادت نصیب ہوئی۔ تو یہ جو سارے واقعات ہیں جیسے ہمارے نبی نے فرمایا ویسے پیش آئے، تو ان تمام چیزوں میں اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نبی برحق تھے۔ آپ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے تھے، اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ کے پاس وحی آتی تھی، اور اس وحی کے مطابق آپ لوگوں کو بتایا کرتے تھے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے خود قرآن میں فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ آپ اپنی طرف سے نہیں کچھ کہتے ہیں، وہی کہتے ہیں جو اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ کے پاس وحی کی جاتی ہے۔ تو آپ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آپ نے شہادت کی خوشخبری سنائی تھی کہ ان کو شہید کیا جائے گا، کیونکہ شہادت بہت اونچا مقام ہے، جسے اللہ رب العالمین توفیق دیتا ہے اسے شہادت کا درجہ نصیب ہوتا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مدت خلافت ہے وہ 10 سال 6 مہینہ ہے۔ سن 13 ہجری میں جمادی الاخری کو آپ کو خلافت ملی، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد۔ اس لیے آپ دیکھیے ہمارے نبی نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق قرار دیا، ان کے بارے میں شہید نہیں کہا، اس لیے ان کی طبعی موت ہوئی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متعین کر دیا تھا کہ میرے بعد جو خلیفہ ہوں گے عمر فاروق ہوں گے، اس لیے ان کی وفات کے بعد خلافت کی ذمہ داری عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نصیب میں آئی۔ جمادی الاخری میں سن 13 ہجری میں آپ کو خلافت ملی، اور سن 23 ہجری میں ذی الحجہ کے مہینے میں اور بعض روایتوں کے مطابق محرم کی پہلی تاریخ کو آپ کو شہید کیا گیا۔ یہ دورانیہ جو مدت ہے وہ 10 سال 6 مہینے، 13 سے لے کر کے 23 تک 10 سال ہو گئے۔ پھر جمادی الاخری کے بعد رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ، یہ 6 مہینے بنتے ہیں، یعنی 10 سال 6 مہینے آپ نے خلافت کی۔ تاریخ کے اندر آتا ہے، بلکہ موطا امام مالک کی روایت ہے، مستدرک حاکم کی، اور اس طریقے سے امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے اس اذکار کے اندر بیان کیا ہے کہ سن 23 ہجری جو آپ کی خلافت کا آخری سال تھا، ذی الحجہ کا مہینہ آیا تو آپ حج کرنے گئے، اور جب حج سے آپ منا سے واپس ہوئے تو ابتح ایک جگہ ہے، یہ وہی جگہ ہے جہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منا سے واپسی کے بعد قیام کیا تھا۔ تو آپ وہاں گئے اور وہاں آپ نے کنکڑیوں کا ایک ڈھیر بنایا اور اپنی چادر اس پر بچھائی اور لیٹ گئے۔ پھر آسمان کی طرف اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہوئے فرمایا اللہم کبرت سنی، کہ اللہ رب العالمین میری عمر زیادہ ہو گئی ہے، وضعف قوتی، اور میری قوت کمزور پڑ گئی ہے۔ جب شہادت کا واقعہ پیش آیا تو آپ کی عمر 63 سال تھی، اور یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اعزاز کہ اللہ کے رسول کی بھی جو عمر تھی 63 سال تھی، ابوبکر صدیق کی بھی عمر 63 سال تھی، عمر فاروق کی بھی عمر 63 سال تھی۔ تو فرمانے لگے کہ ضعف قوتی، میری قوت کمزور پڑ گئی ہے، وانتشرت رعیتی، اور میری رعایا پھیل گئی ہے۔ ایک لمبے رقبے پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کا شرف حاصل ہوا، تو میری رعایا پھیل گئی ہے۔ فاقبضنی الیک غیر مضیع ولا مفرط، لہذا اللہ تعالیٰ تو مجھے اپنی طرف بلا لے اس حال میں کہ نہ میں نے کوتاہی کی ہو اور نہ ہی زیادتی کی ہو، تیرے حق کی ادائیگی میں کسی قسم کی میں نے کوتاہی نہ کی ہو اور نہ میں نے کوئی زیادتی کی ہو کسی کے اوپر یا دین کے تعلق سے، تو اللہ رب العالمین تو مجھے اپنے پاس بلا لے۔ اس کے بعد واپس ہوئے، مدینہ پہنچے، اور جب پہلا جمعہ آیا تو انہوں نے جمعہ کا خطبہ ارشاد فرمایا،
اور اس خطبے کے اندر لوگوں سے کہا کہ لوگوں، سنت لکم السنن و فرضت لکم الفرائض، تمہارے اوپر سنتیں جاری کر دی گئی ہیں اور فرائض تم پر مقرر کر دیے گئے ہیں، وہ ترکتکم الواضحہ، اور میں نے تم کو روشن شاہراہ پر، کھلی راہ پر چھوڑ دیا ہے، الا ان تضلوا بالناس یمینا و شمالا، سوائے اس کے کہ تم لوگ اپنے عمل سے دائیں بائیں ہو کر کے گمراہ ہو جاؤ۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے ایک ہاتھ کو اپنے دوسرے ہاتھ پر مارا۔ ثم، اس کے بعد ماہ ذو الحجہ کا جو آخری جمعہ تھا اس کے اندر بھی آپ نے جو خطبہ ارشاد فرمایا، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آپ نے خطبے میں کیا فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک مرغ مجھے 3 بار چونچ مار رہا ہے اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میری وفات کا وقت قریب آ گیا ہے۔ کس نے کہا؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، مسند احمد کے اندر ہے اور مسند ابن ابی شیبہ کے اندر کہ عمر فاروق نے خواب اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بیان کیا۔ اسماء بنت امیس یہ بہت ماہر تھی خوابوں کی تعبیر میں، تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ جا کر کے ان سے خواب بیان کیا کہ میں نے خواب دیکھا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر تمہارا خواب سچا ہے تو تمہیں ایک عجمی آدمی قتل کرے گا، ایک عجمی آدمی تمہیں قتل کرے گا۔ انہوں نے تعبیر بتائی۔ 5 دن کے بعد بدھ کا دن تھا۔ بخاری کے اندر ہے کہ فجر کی نماز کے لیے اقامت کہی گئی اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جیسا کہ ماں نبی کی بھی سنت کہ جب تک سب درست نہ ہو جائے اس وقت تک امام کو اللہ اکبر نہیں کہنا چاہیے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ باقاعدہ لوگوں کو درست کرتے تھے کہ سب مکمل کر لو، ٹخنے سے ٹخنا ملا لو، کندھے سے کندھا ملا لو، دوسرے قریب ہو جاؤ، اپنے آپ کو گردنوں کو نرم کر دو، یعنی اگر کوئی تم کو قریب کرے کسی کے تو قریب ہو جاؤ۔ اور ہر صف کے اندر باقاعدہ آدمی متعین کر دیتے کہ دیکھو دوسری صف متعین مکمل ہے کہ نہیں، تیسری مکمل ہے کہ نہیں، چوتھی مکمل ہے کہ نہیں۔ جب آپ کو بتایا جاتا کہ ہاں پوری سب مکمل ہو گئی ہے تب اس کے بعد اللہ اکبر کہتے تھے، اور یہی سنت کا طریقہ۔ لیکن آج اس پر عمل نہیں ہوتا ہے، بہت کم ہے جو اس پر عمل ہوتا ہو۔ جی ہاں، لیکن ہیں الحمدللہ ایسے لوگ جو جماعت کو، اور اس کو کہنے مجھے کوئی عار نہیں ہے بلکہ کہنا چاہیے کہ جماعت اہل حدیث و جماعت ہے جن کے ہاں صف کی درستی کا سب سے زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے۔ اگر دیکھنا تمہارے ملکوں میں جا کر کے دیکھ لو، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں جو اہل حدیث مساجد جا کر کے دیکھو، جب تک کندھے سے کندھا، ٹخنے سے ٹخنا نہیں مل جاتا ہے اس وقت تک امام اللہ اوپر نہیں کہتا ہے۔ اتنی مکمل طور پر سب کی درستگی کے اہتمام کسی اور کے یہاں نہیں پایا جاتا ہے جو مسلک اہل حدیث، جماعت اہل حدیث کے یہاں پایا جاتا ہے، سلفیوں کے یہاں پایا جاتا ہے۔ الحمدللہ یہ بہت بڑی خوبی اور بہت بڑا شرف کی بات ہمارے لیے۔ اقامت کہی گئی، آپ کو اطلاع دی گئی سب مکمل ہے، اللہ اکبر کہا آپ نے۔ اس کے بعد جیسے ہی پہلی رکعت کے اندر تھے آپ، اور ان کا معمول تھا کہ لمبی لمبی صورتیں پڑھا کرتے تھے، سورہ یوسف اور سورہ نحل ایک رکعت کے اندر پڑھتے تھے۔ یہاں اگر لمبی نماز ہو جائے تو شکایت کر دی جاتی ہے کہ امام صاحب نے لمبی نماز پڑھ دیا، آج تو آپ نے تھوڑا لمبا کر دیا، 2 منٹ زیادہ ہو گئے، 1 منٹ زیادہ ہو گیا، سجدہ زیادہ کر دیا، آپ نے رکوع زیادہ کر دیا، لوگ شکایت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ صورتحال سورہ نحل دیکھے اتنی لمبی صورت ہے، سورہ سب اور سورہ یوسف کتنی لمبی صورت ہے، ایک رکعت کے اندر پڑھتے تھے۔ کون؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ اس طریقے سے لمبی صورتیں، تاکہ اگر کوئی پیچھے رہ گیا تو آ کر کے اس کو سب جماعت مل جائے، اس کو جماعت مل جائے۔ تو اس طریقے سے انہوں نے نماز پڑھانا شروع کیا، اور جیسے ہی پہلی رکعت کے اندر تھے ویسے ہی ابو لؤلؤ فیروز مجوسی نامی ایک غلام آیا اور اس نے خنجر سے آپ کے اوپر حملہ کر دیا اور اس نے کئی وار کیا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا قتلنی او اکلنی الکلب، مجھے کتے نے مار دیا یا کھا لیا۔ لوگوں نے سبحان اللہ کہنا شروع کر دیا۔ جب اس نے حملہ کر دیا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پیٹ میں کئی وار کیا نیزے سے، اور جب وہ نڈھال ہو گئے تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے پیچھے تھے، یہ بھی مبشر بالجنہ، جنت کی بشارت دی گئی وہ کن کو؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو۔ تو انہوں نے ان کو آگے کر دیا نماز پڑھانے کے لیے۔ اب جب پیچھے آواز نہیں جا رہی ہے تو لوگ کہہ رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب امام بھولتا ہے تو سبحان اللہ کہنا چاہیے، ہمارے یہاں لوگ اللہ اکبر اللہ اکبر کہنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ اکبر نہیں سبحان اللہ کہنا چاہیے۔ تو لوگوں نے سبحان اللہ کہنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد عبد الرحمن بن عوف کو آگے بڑھا دیا انہوں نے نہایت مختصر نماز پڑھائی۔ بڑا حادثہ ہے، خلیفۃ المسلمون کے اوپر حملہ کر دیا گیا، جان کا مسئلہ ہے، لیکن نماز نہیں چھوڑی گئی، نماز مکمل کی گئی۔ آج ہمارے یہاں شادی ہوتی ہے نا، لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں،
جی ہاں، پارٹی ہوتی نماز لوگ چھوڑ دیتے، کھیل ہوتا لوگ نماز چھوڑ دیتے. عمر فاروق خلیفۃ المسلمین ہیں، مبشر بالجنہ ہیں، آپ کے اوپر حملہ کیا گیا لیکن نماز کے لیے انہوں نے کسی اور عبد الرحمن بن عوف کو آگے بڑھایا کہ نماز پڑھنی ہی پڑھنی، نماز نہیں چھوڑ سکتے. نماز پڑھی گئی، نماز نہیں چھوڑی گئی. ہمارے یہاں چھوٹی چھوٹی بات کے لیے انسان نیند کے لیے نماز چھوڑ دیتا ہے. نیند انسان کو پیاری، نماز پیاری نہیں ہے. مسجد کے بغل میں اذان ہوتی ہے، نماز پڑھنے کے لیے انسان مسجد کے اندر نہیں آتا. کتنے بڑے عیب کی بات ہے. ہمارے نبی نے دنیا جاتے ہوئے نماز کی وصیت فرمائی، بہت ساری وصیتیں فرمائی تھیں، انہی میں سے نماز کی وصیت بھی ہمارے نبی نے فرمائی. الصلاۃ الصلاۃ، نماز 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 کا خیال رکھنا، نماز کو ضائع برباد نہ کرنا. عمر فاروق کہا کرتے تھے، اپنے گورنر کو خط لکھتے تھے کہ اگر کسی نماز کو ضائع کر دیا تو اس نے پورے دین کو ضائع برباد کر دیا. نماز جسے اگر ضائع کر دیا، دین کا دیگر حکم اس کے لیے ضائع کرنا بہت آسان ہو جائے گا. تو نماز یہ ہماری پہچان ہے میرے بھائیوں. نماز بہت اہم ترین عبادت ہے. سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا تو نماز نہیں چھوڑی گئی، نماز مکمل کی گئی. عمر فاروق شہید ہو رہے ہیں، موت ہے، زندگی ختم ہو رہی ہے، ایک لمبے رقبے پر ان کی خلافت اور حکومت، لیکن پھر بھی نماز نہیں چھوڑی جا رہی. ہمارے چھوٹی چھوٹی باتوں کے انسان نماز چھوڑ دیتا، نماز نہیں پڑھتا ہے. کوئی عذر انسان کے پاس ہے تو بھی نماز نہیں پڑھتا ہے، سویا رہتا ہے، کھیلتا رہتا ہے، تاش کھیلتا ہے، کرکٹ کھیلتا، فٹ بال کھیلتا، والی بال کھیلتا، لوگوں کے ساتھ مصروف ہے، لیکن نماز پڑھنے کے لیے مسجد کے اندر نہیں آتا، خاص طور سے فجر کی نماز میں. ایک صاحب ہم سے کہہ رہے تھے کہ ایسا لگتا ہے کہ اسلام کے اندر 4 ہی نمازیں ہیں، فجر نہیں ہے. آپ جا کے فجر میں دیکھیں تو وہی بیچارے بوڑھے لوگ رہتے ہیں، باقی کوئی نوجوان یا بوڑھے بھی نظر نہیں آتے. اگر مغرب عشاء میں 10 صف ہے تو فجر میں 1 ہی صف رہتی ہے، لوگ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے، یا 2 صف رہتی ہے. تو 5 نماز اللہ رب العالمین نے فرض کیا. سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا. جس کی نماز ضائع ہوگی سب کچھ اس کا ضائع برباد ہو گیا سمجھ لیجیے. جو نماز نہیں پڑھتا اس کو قیامت کے دن قارون کے ساتھ، فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، ابی بن خلف کے ساتھ، جو کفر اور شرک کے سردار تھے ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا ان کو. یہ نماز کی اہمیت دین اسلام کے اندر، یہ نماز پہچان ہے. ایک مسلمان اور کافر کے درمیان حد فاصل نماز ہے. نماز کا چھوڑنا مومن سے، مسلمان سے تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ مسلمان ہے اور مومن نماز نہ پڑھتا ہو، اور بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اللہ نے فرض کیا ہے. بہر کیف عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے مختصر پڑھائی نماز مکمل کی. ادھر اس مجوسی غلام نے 13 آدمیوں کو خنجر سے زخمی کر دیا، جن میں 7 شہید ہو گئے اور باقی لوگوں کی جان بچ گئی. جب یہ خوفناک منظر دیکھا صحابہ نے تو ایک صحابی آگے بڑھے اور اس پر کپڑا پھینک کر کے اس کو پکڑ لیا، لیکن جیسے اس کو پکڑا گیا اس نے خودکشی کر لی، خنجر سے مار کر کے اپنے آپ کو ہلاک و برباد، اپنے آپ کو قتل کر لیا، مار لیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ساری پالیسیاں تھیں، انہیں میں سے ایک پالیسی یہ بھی تھی کہ جو کافر اور مشرک تھے، غلام وغیرہ اس طریقے کے، ان کو آپ نے مدینہ سے نکال دیا تھا. اور دوسری پالیسی یہ تھی ان کی کہ جو صحابہ تھے تمام صحابہ پر پابندی لگا دی تھی، کوئی صحابی مدینہ چھوڑ کر کے دوسرے شہر میں نہیں جائے گا. اور ان کا کہنا یہ تھا کہ جب کوئی بھی معاملہ اسلام کا آئے گا تو اگر صحابہ چھوڑ کے چلے جائیں گے مدینہ تو میں کن سے مشورہ کروں گا. وہ صحابہ جنہوں نے اللہ کے رسول کا دیدار کیا، نبی نے ان کی تربیت کی، ان کے پاس علم سنت کا، قرآن کا، ہم کن سے مشورہ کریں گے. اس لیے تمام صحابہ پر پابندی لگا دی تھی کہ کوئی بھی صحابی مدینہ چھوڑ کر کے، جو مدینہ میں تھے نبی کی وفات کے وقت، کوئی مدینہ چھوڑ کر کے یا ان کی خلافت کے وقت کوئی مدینہ چھوڑ کر کے نہیں جائے گا. تو اس طریقے سے تمام مشرکین کو، کفار کو مدینہ سے انہوں نے نکال دیا تھا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ جو ابو لولو تھا، فیروز نام تھا، آتش پرست تھا. یہ فارسی زبان، ایران کے لوگ اس وقت پورے کے پورے آتش پرست ہوتے تھے، آگ کی پوجا کرنے والے فارسی. یہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا اور بہت ماہر بڑھئی اور جو ہے لوہار تھا. وہ نیزہ وغیرہ، تلوار وغیرہ بناتا تھا، بہت ماہر تھا. تو اس نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ، بڑے بزرگ صحابی ہیں، انہوں نے عمر فاروق کو خط لکھا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس کو مدینہ کے اندر بھیج دوں، اور اس کی کاریگری سے مسلمان فائدہ اٹھائیں گے، خنجر بنائے گا، تلوار بنائے گا، لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے. جب انہوں نے اجازت مانگی تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اجازت دے دی، کہا بھیج دو اس کو. اس کے بعد وہ آیا، مدینے میں رہنے لگا. آتش پرست تھا، اس نے اپنے دل کے اندر دشمنی، کیونکہ ایران کو فتح کرنے والے کون ہیں؟ عمر فاروق ہیں رضی اللہ تعالیٰ. ان کے دور خلافت میں پورا کا پورا ایران جو اس وقت ہے، جہاں پر فارسیوں کی حکومت تھی، آتش پرستوں کی، مجوسیوں کی، انہوں نے اس کو فتح کیا.
تو ظاہر بات ہے اس کے دل کے اندر حقد تھا، عداوت تھی. وہ چلا آیا یہاں پر. آنے کے بعد ایک مرتبہ اس نے جا کر کے عمر فاروق سے شکایت کرنے لگا کہ ان کی مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی، اور کہنے لگا کہ مجھ سے بہت زیادہ اجرت لیتے ہیں، بہت زیادہ مزدوری لیتے. کہا کتنی مزدوری لیتے؟ کہا 4 دینار. کہا کیا کام کرتے ہو؟ کہا میں یہ کام کرتا ہوں. کہا اتنے ماہر کاریگر ہو تو 4 دینار زیادہ تو نہیں ہے. لیکن عمر فاروق نے کہا، بڑے عدل و انصاف والے تھے، سب کے ساتھ ان کا عدل تھا، چاہے مسلمان ہوں چاہے کافر اہل کتاب ہوں. اس سے پہلے آپ نے پڑھا کہ اہل کتاب کے جو بوڑھے لوگ ہوتے تھے ان کا جزیہ معاف کر دیا تھا انہوں نے، کہ جب وہ کمانے کے لائق نہیں رہ گئے معاف کر دیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ اتنے ماہر کاریگر ہو، زیادہ تو نہیں، البتہ میں مغیرہ بن شعبہ سے بات کروں گا، یہ انہوں نے کہا. اس نے اپنے دل کے اندر ٹھان لی کہ بھئی انہوں نے میری بات پر توجہ نہیں دی. گیا اور اس نے ایک نیزہ بنایا، 2 نوک والا نیزہ، اور اس نیزے کے اندر زہر ملاتا رہا. یہ واقعہ پہلے کا ہے. ملاتا رہا یہاں تک کہ جب زہر آلود ہو گیا تو اس نے بدھ کے دن جب آپ نماز پڑھانے شروع کیا تو آ کر کے اس نے حملہ کر دیا، اور اس طریقے سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے جو ہے شہید کر دیا. عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ مجھے کس نے شہید کیا ہے، کس نے مارا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ مغیرہ بن شعبہ کے غلام نے. تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ اللہ کا شکر ادا کیا کہ میں کسی مسلمان کے ہاتھوں قتل نہیں ہوا، میں کسی مسلمان کے ہاتھوں قتل نہیں ہوا. اور اس پر انہوں نے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیا. اور یہ اسلام کے سب سے پہلے خلیفہ ہیں جنہیں مسجد کے اندر قتل کیا گیا، شہید کیا گیا. اس سے پہلے شہادت کے واقعات پیش آئے لیکن مسجد کے اندر کسی کو قتل اور شہید نہیں کیا. پہلا واقعہ ہے پوری اسلامی تاریخ کا کہ سب سے پہلے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا. لہذا آج آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ جہاد کے نام پر مسجدوں کے اندر بم بلاسٹ کرتے ہیں، نمازیوں کو قتل کرتے ہیں. یہ فیروز مجوسی کی سنت ہے، یہ اسلام کی سنت نہیں ہے. یہ کس کا طریقہ ایجاد کردہ؟ ایک غلام مجوسی کا، جس نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو شہید کیا نماز پڑھاتے ہوئے. مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، مسلمان نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں. بہت سارے لوگ جہاد کے نام پر مسجدوں کو